جب بیدار دل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے تو دل کی کھیتی میں لذتوں بھری بہار چل پڑتی ہے، روح میں ایسی شادابی اور سرفرازی پیدا ہوتی ہے جس کی لفظوں میں ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کی تلاوت سن کر متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو محبوب کے حلاوت آفریں کلام کو سن کر ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو انہیں کہتے ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ اے ابو موسیٰ اشعری۔ فیقرأ عندہ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید شروع کر دیتے۔ اقبال نے کہا نمی دانی کہ سوزے قرأت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را، تو نہیں جانتی کہ تیری قرأت کے سوز نے حضرت عمر جیسے شخص کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ قرآن کتاب ہی ایسی ہے، اس کو انہماک کے ساتھ سنا جائے تو دل میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن سننے والوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے والے ایسے ہیں جیسے لیمو، طعمھا طیب، لیمو کا ذائقہ بھی اچھا ہے، وریحھا طیب، اور اس کی خوشبو بھی طیب ہے، فرحت آفریں ہے۔ جو شخص تلاوت قرآن مجید کا عادی بن جائے اس کی ذات اپنے لیے بھی نفع بخش اور دوسروں کے لیے بھی نافع اور مفید ہو جاتی ہے۔ اپنے لیے بھی ذائقہ ٹیسٹ اچھا ہے، دوسروں کے لیے بھی خوشبوؤں سے لبریز پیغامات اس کی ذات سے پھوٹتے ہیں اور دوسروں کو منور اور تاباں کرتے ہیں۔